جمعہ مبارک کہنا کیسا ہے؟ کیا جمعہ مبارک کہنا بدعت ہے؟ اسامہ بھائی سیالکوٹ سے. یہ بدعت ہی لگتی ہے ہمیں. بدعت تو اس لیے نہیں کہیں گے کہ یہ کوئی سنت سمجھ کے تو کہہ نہیں رہے ہوتے، لیکن ایک ایسی فضول سی رسم شروع ہو گئی ہے جس کا نہ کوئی اسلاف سے ثبوت ملتا ہے. تو سیدھے طریقے سے جیسے اب تک چلتے آئے ہیں ایسے ہی چلتے رہیں، یہ نہ کہا کریں. جمعہ کے دن کی قبولیت کی گھڑی. جمعہ میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ اس وقت جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. وہ کون سی گھڑی ہوتی ہے؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں محمد نسیم یو پی سے. علماء کے مختلف اقوال ہیں اس کے بارے میں کہ وہ کون سی گھڑی ہے. بعض علماء نے کہا 2 خطبوں کے درمیان کا جو وقت ہے اس میں دل میں دعا مانگی جائے. تو راجح قول جو ہماری نظر میں ہے وہ عصر کے بعد کا وقت ہے، لیکن بہرحال اس میں علماء کے اقوال ہیں، تو عصر کے بعد کر لیں تو بہت اچھی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سلام کا جواب دیتے ہیں؟ آپ نے ایک بیان میں فرمایا تھا کہ ہم جب سلام کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں. اگر ہم پاکستان سے سلام بھیجیں تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سنیں گے اور جواب دیں گے یا نہیں؟ سلیم خان کے پی کے سے. دیکھیں صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دور سے مجھ پہ سلام پڑھتا ہے تو فرشتے اس کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں. اور یہ سب ظاہر ہے برزخ کی چیزیں ہیں، اس کو ہم اس دنیا میں پر قیاس نہیں کر سکتے. آپ کہہ سکتے ہیں کروڑوں لوگ سلام پہنچا رہے ہیں، تو بھائی وہاں وقت کی جو یونٹ ہے نا وہ یہ نہیں ہے جو یہاں پر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیتے ہیں. جب آپ کی قبر پہ کھڑے ہو کر سلام پڑھا جائے تو وہیں سنتے ہیں، وہیں جواب دیتے ہیں، اور جب دور سے سلام پڑھا جائے تو فرشتے پہنچاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں. قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات. اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر جاتے ہیں اور سلام کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، کیا یہ عقیدہ رکھنا شرک میں نہیں آتا؟ کیونکہ سنتا دیکھتا تو اللہ ہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ کوئی قبر پر آ گیا ہے اور سلام کر رہا ہے؟ اس کی تفصیلات سے آگاہ فرما دیں. بھائی خود نہیں پتہ چلتا، اللہ بتا دیتے ہیں آپ کو، تو اللہ آپ کو سنوا دیتے ہیں. شرک تو جب ہوتا کہ ہم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام خود اپنے اختیار سے کر رہے ہیں. جو جیسے نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تو نبی نے تھوڑی کیے ہیں، اصل میں تو اللہ نے کیے 2 ٹکڑے. تو اللہ قبر میں آپ کو براہ راست سلام سنا بھی دیتا ہے اور اپنے نبی کو بتا بھی دیتا ہے کہ کوئی سلام پیش کر رہا ہے آپ پر. تو اللہ کی قدرت ہے. یہ معجزہ نبی کی قدرت نہیں ہوتی، اللہ کی قدرت ہوتی ہے. اسی طرح کرامت بھی ولی اللہ کی طاقت نہیں ہوتی، اللہ کی طاقت ہوتی ہے. ہاں اختیارات دے دینا کسی کو مستقل طور پر کہ وہ اسباب سے ہٹ کے کام کا اس کو رائٹ مل جائے، اختیارات مل جائیں، ایسا نہیں ہوتا. ہر دفعہ جب بھی کوئی اچھمبے کا کام ہوگا، معجزہ ہوگا، اس میں اللہ کی مرضی سے ہوگا. اللہ تعالیٰ کسی کو اختیارات نہیں دے دیتے کہ اب آپ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مردوں کو زندہ کرتے تھے تو مردوں کو زندہ کرنے کی اتھارٹی نہیں دے دی تھی اللہ نے، بلکہ جب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قم باذن اللہ کہتے نا کہ مردے کو کہتے کھڑا ہو جا، تو وہ اللہ کے ارادے سے اس وقت کھڑا ہو جاتا تھا. اختیارات نہیں تھی. جیسے موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو پھینکتے تو سانپ بن جاتی، لیکن یہ نہیں کہ اختیار دے دیا جب آپ پھینکیں گے سانپ بنے گی، ایسا اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا. یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہر دفعہ وہ لاٹھی پھینکنے سے پہلے اللہ سے پوچھتے تھے اور اللہ بتاتے تھے اور اللہ کے حکم کا انتظار کرتے تھے، کیونکہ اللہ کے ہاتھ میں تھا اس کو سانپ بنانا، حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں نہیں تھا. تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں بنفس نفیس سنتے ہیں، یہ آپ کی طاقت نہیں ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے کہ اپنے حبیب کو اللہ سلام بنفس نفیس سنوا دیتا ہے اور جو ہے آپ کروڑوں لوگوں کے سلام کا جواب دے دیتے ہیں. تو یہ اللہ کی طاقت ہے، یہ نبی کی طاقت نہیں ہے. سرکاری خرچے پہ حج ادا ہو جاتا ہے. میں ایک ڈاکٹر اور سرکاری نوکری میں ہوں، سرکار ہمیں یہ آپشن دیتی ہے کہ ہم حج ڈیوٹی پر جائیں. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر حاجیوں کو کوئی ضرورت پڑے تو ہم ان کی دیکھ بھال کر سکیں. اس میں آنے جانے اور وہاں رہنے کا سارا خرچہ سرکار اٹھاتی ہے. میں نے ابھی تک حج نہیں کیا، اگر میں ایسی ڈیوٹی پر جا کر حج کر لوں تو کیا اس طرح حج ادا ہو جائے گا؟ محمد علی انڈیا سے. جی ہاں جناب، ایک تیر سے 2 شکار ہو جائیں گے. حج بھی ادا ہو جائے گا، حاجیوں کی خدمت بھی ہو جائے گی اور گورنمنٹ کا تھوڑا سا کسی اچھے کام میں خرچہ بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. قیامت میں جانوروں کا بھی حساب ہوگا. کیا قیامت والے دن میدان حشر میں ساری مخلوقات اپنا اپنا حساب دیں گی؟ کیا جانوروں کا بھی حساب و کتاب ہوگا یا صرف انسانوں کا ہوگا؟ اصل حساب تو صرف انسانوں کا اور جنات کا ہوگا، جانوروں کا نہیں ہوگا. لیکن اتنا حساب حدیث میں آتا ہے جانور کا ہوگا کہ ایک جانور نے اپنی ہی جنس کے دوسرے جانور پہ اگر ظلم کیا ہوگا، جو کہ ہمارے لحاظ سے ظلم ہے، وہ جانور کے لحاظ سے نہیں ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے، مسلم کی حدیث ہے، سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا تو اللہ اسے کہیں گے کہ اس کو سینگ لگا کے کہیں گے تو اپنا بدلہ لے لے. تو علماء کہتے ہیں یہ صرف اللہ تعالیٰ یہ بتانے کے لیے کہ آج جب ان چیزوں سے حساب لیا جا رہا ہے تو انسان کس کھیت کی مولی ہے. یعنی یہ حساب حقیقی معنوں میں حساب نہیں ہے، کیونکہ سینگ والی بکری نے اگر بغیر سینگ والی بکری کو مارا تو یہ حقیقت میں ظلم نہیں ہے، اس کو اتنا شعور تھوڑی ہے. لیکن صرف اللہ اپنی ایک انصاف کو ظاہر کرنے کے لیے
کہ میں آج اپنی ہی جنس کی، اپنی ہی ایک قسم کی جو ہے مخلوق کو اگر کسی نے اپنی طاقت کی بیس پہ ستایا تھا تو میں اس کو بھی کہوں گا کہ تم بھی اس سے اپنا بدلہ لے لو، جو تمہیں تکلیف ہوئی ہے اس کا ازالہ کر لو۔ تو جب یہاں تک ہوگا تو انسان تو اصل ہے ہی حساب و کتاب کے لیے، تو جانوروں کا حساب ہوگا جس کو حساب مجازی معنوں میں کہا گیا، حقیقی حساب نہیں ہے، حقیقی حساب صرف اور صرف انسانوں اور جنات کا ہوگا۔